بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا صلوات پڑھے محمد آپ حضرات سے آج پھر گزارش کروں گا کہ اس گیپ کو ذرا سا ختم کر دیتے تو بعد میں آنے والوں کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی عزیزان محترم سورہ مزمل کی چوتھی آیت کے جز کے حوالے سے اذکار نماز اور اہل بیت کے موضوع پر شہدائے کربلا کمیٹی کی خمسے کی یہ تیسری گفتگو تیسرے مرحلے کی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں کل تک بات اس منزل تک پہنچی کہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کے کیا کرو اور قرآن پڑھنے کی بہترین جگہ ہے نماز کیونکہ نماز بغیر قرآن کے وجود میں نہیں آ سکتی نماز میں سورہ حمد پڑھنا ہی پڑھنا ہے سورہ حمد کے بغیر نماز کی شکل ہی نہیں بنتی اب سوال یہ ہے کہ سورہ حمد کی تلاوت تو کر لی جب سورہ حمد کی تلاوت کر لی تو اس کے بعد کیا پڑھیں اب یہاں سے گفتگو ایک نئے رخ کی طرف آ رہی سورہ حمد پڑھ لیا میں نے مگر حکم یہ ہے کہ سورہ حمد کے ساتھ ایک سورہ کوئی اور پڑھو تو اللہ نے اس میں بھی پابند کر دیا ہوتا کہ بھائی ایسا ہے کہ سورہ حمد پڑھو اور فلاں سورہ پڑھو بات تمام تھی پڑھ لیتا بندہ یہ آزادی کیوں دی کہ سورہ حمد کے ساتھ ایک سورہ کوئی اور پڑھو اور وہ سورہ تم خود منتخب کرو گے آزادی کیوں ہے کبھی ہم نے اس پہ غور کیا 70 برس ہم نے زندگی کے گزار دیے اور 2 یا 3 سورے سے زیادہ ہمیں نہیں آتا وہ 2-3 سورے جو
سب نے مل کے بچپنے میں یاد کرائے تھے کہ بیٹا اسے یاد کر لو تاکہ نماز پڑھ سکو. پھر نماز کی عادت ڈلوائی تو چھوٹا سا سورہ یاد کرایا کیونکہ ہم چھوٹے سے تھے. ہم چھوٹے سے تھے تو چھوٹا سا سورہ یاد کرایا, سورہ کوثر. ہم 70 برس کے بھی ہو گئے مگر ہمارا چھٹپنا نہیں گیا. سلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اب تک ہم اسی چھوٹے سے سورے سے کام چلا رہے ہیں. اب درمیان میں ایک بات عرض کر دوں, قبلہ تشریف فرما ہے, تصدیق کریں گے. نماز جماعت کی بات اور ہے. نماز جماعت کے لیے حکم یہ ہے, اب یہ چھوٹا سا حکم سن لیجئے پھر میں اپنی بات جاری کروں. نماز جماعت کے لیے حکم یہ ہے کہ جماعت کا خود اضافی ثواب ہے. جماعت کے ساتھ کی جانے والی دعاؤں کا الگ اثر ہے. اسی لیے جماعت کے لیے احکام یہ ہے کہ جماعت میں چھوٹے سورے منتخب کرو, کیونکہ اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں, جوان بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, مریض بھی ہوتے ہیں, صحت مند بھی ہوتے ہیں. لہذا چھوٹے سورے منتخب کر کے جماعت پڑھا دو تاکہ مومنین کو جماعت کا فائدہ مل جائے. یہ ہے جماعت کا قانون. ہم نے 4-5 جماعتیں پڑھ کر کے مولانا ہی والے سورے یاد کر لیے. اب جماعت سے نہیں بھی پڑھتے تب بھی اسی سورے سے کام چلاتے ہے نا. سلوات پڑھ لے محمد. مجمع کتنی بیداری سے میرے لفظوں کو محسوس کر رہا ہے. میں نے موضوع منتخب کیا ہے اذکار نماز اور اہل بیت. اس کی جاذبیت کو میرے مجمع نے شاید ابھی تک محسوس نہیں کیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بغیر ذکر اہل بیت کے نماز ہو ہی نہیں سکتی. جو ہے تمہارے پاس 114 سورے ہیں, کہیں سے کوئی سورہ لاؤ ذکر اہل بیت تو ہوگا. کوئی سورہ لے آؤ, میں بات کرو کوئی سورہ لے آؤ, چاہے براہ راست ہوگا, چاہے اشارے میں ہوگا, کنایے میں ہوگا, تشبیہات میں ہوگا, استعارے میں ہوگا, مگر ذکر اہل بیت تو ہوگا. توجہ ہے, ذکر اہل بیت تو ہوگا. اس کی آواز اور اس کی آواز میں فرق ہے. لیکن یہ اس طرح بول رہا ہے اور یہ اس طرح بول رہا ہے, دونوں میں فرق محسوس ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے اب آپ لوگ خود اسے سیٹ, اگر آواز کم زیادہ ہو تو اسے آپ مطلب توجہ آپ کی بھی کرنی نہیں چاہیے. ہم تو پڑھتے رہیں گے, ہماری ضرورت ہے آپ کی توجہ. ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد. مائک کی خرابی ہے نہ مائک کی خرابی ہے, بس میں 2 اسٹینڈ ہوتا ہے تو یہ کچھ فریکوینسی کا فرق پڑتا. بھئی یہ بات اور کوئی بات نہیں, بقیہ سب ٹھیک ٹھاک ہے. سلوات اور پڑھ لیں. عزیزوں میں آج یہ کر رہا تھا کہ نماز بغیر ذکر اہل بیت کے ہوتی ہی نہیں ہے. چاہے جو نماز پڑھے, قرآن پڑھے گا ضرور. یہ نہیں کہ کون نماز پڑھ رہا ہے, جو بھی نماز پڑھے قرآن پڑھے گا ضرور. اور جیسے ہی قرآن پڑھے گا ذکر اہل بیت تو ہوگا, چاہے مانے چاہے نہ مانے. بات ہو رہی ہے, پھر ماننا اور نہ ماننا اس کا کام ہے, مگر ذکر اہل بیت تو ہوگا. علامہ آیت اللہ سید صادق شیرازی نے ایک
ابھی طالب ہے، گویا پورے قرآن کا 10% سے زیادہ تو خالی ذکر علی ہے، اور جب ذکر اہل بیت ہو تو جانے اور کتنی آیتیں شامل ہو جائیں۔ جو گزر چکا، ہم نے ایک بار ذکر اہل بیت کر لیا۔ اب میں نئی فکر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے ہی دن ایک بات یہ بھی کہی تھی، تو پڑھوں گا نماز ہی، مگر وہ والی نہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ آپ کی نماز کی لذت بڑھا دوں گا، نہ پڑھے تو مجھے ضرور فون کیجئے گا، مگر فون کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا 3-4 سوال بھی میں کروں گا، اور وہ سوال باہر کے نہیں، انہی مجلسوں کے ہوں گے، انہی مجلسوں کے ہوں گے، تب میں پوچھوں گا کہ لذت بڑھی کہ نہیں نماز کی بڑھی، توجہ رکھیے گا۔ تو عزیزان محترم، پروردگار عالم نے سورہ حمد کے لیے تو مجبور کر دیا، یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مگر اس کے بعد آزادی دے دی، اب تم کوئی بھی سورہ منتخب کرو۔ ہم نے 70 برس کی زندگی گزار دی 2-3 سوروں پر۔ دوسری رکعت میں خالی سورہ توحید پڑھوں گا۔ اتنا ہم عادی ہو گئے کہ اگر کسی عالم دین نے دوسری رکعت میں سورہ توحید کی جگہ کوئی دوسرا سورہ پڑھ دیا تو بعد میں تبصرہ ہونے لگا مولانا نے تو نماز ہی غلط کرا دی ہے۔ لیکن میری کوئی بات خیالی نہیں ہوتی، میں صرف زمینی حقائق پر گفتگو کرتا ہوں، نام پتہ نہیں لیتا، گفتگو زمینی حقائق پر ہی میں کرتا ہوں، کوئی جملہ میں خیالی نمبر سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، کوئی تشبیہ کوئی تمثیل میری خیالی نہیں ہوتی، سب زمینی حقائق پر ہی گفتگو کا عادی ہوں۔ تو اگر دوسری رکعت میں کوئی دوسرا سورہ پڑھ دیا توحید کی جگہ تو سارے دن تبصرہ ہونے لگتا ہے کہ مولانا نے نماز ہی غلط پڑھا دی۔ کیوں؟ کہ بڈھا ہو گیا میں، جب نماز جماعت سے پڑھی تو مولانا لوگوں نے سورہ توحید پڑھائی، یہ کون سا نیا فتویٰ لے کے آ گئے؟ اب اس بندے کو کیسے سمجھایا جائے کہ کوئی فتویٰ نیا نہیں ہے؟ توجہ ہے، ہم نے جو نمازوں کا ایک اصول ترتیب دیا ہے جس کے اوپر ہم گامزن ہیں، اس کے حقائق کچھ اور ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ جناب کے امام صاحب الزمان صلوات۔ تو دوسری رکعت محدود ہو گئی سورہ توحید کے ساتھ۔ اب رہی بات پہلی رکعت کی، تو پہلی رکعت میں ہم نے ایک سورہ کوثر یاد کر لیا، بہت بڑا سورہ یاد کیا تو سورہ انا انزلنا، سورہ قدر، اور اپنی 70 برس کی نمازیں اسی میں گزار دی۔ ہم اپنے بچوں سے تاکید کرتے ہیں بیٹا پڑھو، پڑھائی کام آئے گی، اور یہی میں بھی تاکید کرنا چاہوں گا کہ میری اپنی نگاہ میں کوئی نوجوان یا پڑھ رہا ہے یا کما رہا ہے، اگر اس کے علاوہ زندگی کا 1 گھنٹہ بھی گزارتا ہے تو اسے یہ زندگی کا گھنٹہ گزارنا چاہیے، اس کا زندگی کا وہ گھنٹہ گزارنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اب 21ویں صدی میں قدم رکھ دیا، اس کے مسائل اور ہیں، اس کی ضرورتیں اور ہیں۔ ہم 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں جب تھے تو ہمارے مسائل اور تھے، ہم نے پڑھا نہیں پڑھا، زمینداری تھی، کہیں ریاست تھی، کہیں نوابی تھی، کہیں اجارہ داری تھی، تو ہمارے یہاں کھانے پینے بھر آ جایا کرتا تھا، ہمارے ماں باپ کی خدمت کے لیے نوکر تھے، چاکر تھے،
گاؤں تھا، افراد تھے، ہمارے بسائے ہوئے لوگ تھے جو ہماری خدمتیں، ہمارے گھر کی خدمتیں کر دیتے تھے۔ اب زمانہ وہ نہیں ہے، لہذا ہمیں اس عہد کی ضرورت کے اعتبار سے میرا پھر جملہ یاد کر لیجئے کہ کسی نوجوان کو 1 گھنٹہ بھی گزارنا جائز نہیں ہے، یا وہ علم حاصل کر رہا ہو یا کما رہا ہو۔ تیسرا کوئی کام اسے کرنے کا حق نہیں ہے۔ توجہ ہے، یا حصول علم ہو، چاہے جتنے طریقے حصول علم کے ہیں، یا یہ کہ حصول رزق ہو۔ توجہ ہے، بس انہی دونوں کے درمیان اسے رہنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں سے پھر تاکید کر رہے ہیں، ایک نئی تاکید پھر سن لے درمیان میں، کہ نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب میں بوڑھوزنی خطاب کر رہا ہوں، میرا مجمع پیچھے بیٹھا ہوا میری گفتگو مجھ سے، نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے سماج کے چھوٹے بچوں پر نظر رکھیں۔ 5 سال، 4 سال، 7 سال، 9 سال کے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بچہ میرے گھر کا ہوگا یا میرے پڑوس کا ہوگا، ہمیں یہ دریافت کرنا چاہیے، اور گارجینز کو، ان کے والدین کو بھی اس کی باتوں اور مشوروں پر توجہ کرنی چاہیے۔ یہ پوچھنا چاہیے یہ بچہ کیوں آج دن بھر کھیلتا رہا، یہ بازار میں کیوں نظر آتا رہا، یہ پڑھنے کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ اس عمر کے بچوں کو صرف پڑھنا ہے، کسب معاش بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ قانوناً بھی جرم ہے۔ توجہ ہے، یعنی مشرک قانون میں بھی جرم ہے تو اسلامی قانون میں توجہ ہے۔ تو یہ چھوٹے بچے ہیں، ان پر ہر نوجوان کی، یعنی 25 سے 35 سال کے ہر بچے کو، ہر نوجوان کو نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہمارے سماج، ہمارے محلے، ہماری گلی، ہماری لائن کے کوئی بچے کو ہم نے دیکھا کہ وہ دن بھر کھیل رہا ہے، ادھر ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو پوچھنا چاہیے اس کے گارجین سے کیوں نہیں گیا یہ اسکول، کیوں نہیں یہ پڑھ رہا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ کبھی چھوٹا کام نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ٹارگٹ بڑا بنانا چاہیے۔ ایک چیز ایک دم فطری طور پر سمجھ لو عزیزو، اگر ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہمیں 10 ہی زینہ چڑھنا ہے تو 10 زینہ چڑھ کے ہم ٹھہر جائیں گے، ہم 11واں نہیں چڑھیں گے، اس لیے سوچیں میں 10 تو طے کیا تھا، 10 تو پا گئے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر ہم نے یہ طے کیا ہے ہمیں 100 زینہ چڑھنا ہے تو ممکن ہے میں 75 تک پہنچوں، کوئی 80 تک پہنچے، کوئی 90 تک پہنچے، کوئی 100 زینہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے ہدف اور ٹارگٹ کبھی چھوٹا نہیں بنانا، ہمیشہ ہدف بڑا بنانا۔ بڑا ہدف بناؤ گے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، تو اس ہدف تک بھی کچھ نہ کچھ لوگ ضرور پہنچیں گے، اور اگر سب اس ہدف تک نہیں پہنچے تب بھی ہدف سے قریب رہیں گے، اور ہدف سے قریب رہنا بھی ایک منزل احترام ہے۔ ایک سلوات پڑھنے کا گھبرا تو نہیں گئے؟ نہیں نا، گھبرائے تو نہیں ہے نا؟ گفتگو آگے جاری کرنا چاہوں گا۔ حصول علم کے لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے اور یہ نہیں پڑھنا۔ علم دین بھی ہونا چاہیے اور علم دنیا بھی ہونا چاہیے۔ عوام کے لیے علم دین کے حدود بس اتنے ہی طے ہیں کہ وہ واجب اور حرام جان لے، بس۔ اس کے بعد کا کام علماء کا ہے، اور پوری قوم کو علماء بنانے کا حکم قرآن نے نہیں دیا ہے، نہیں دیا ہے۔ توجہ ہے،
قرآن نے صرف پوری قوم سے کچھ لوگ مانگے ہے سید حسن کا پوری قوم عالم دین نہیں مانگی ہے پوری قوم سے کچھ لوگ مانگے کہ کچھ لوگ کیوں نہیں ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر سے نکلے علم دین حاصل کرے اور پھر پلٹ کے آ کے اپنی قوم کی ہدایت کرے اور اصلاح کرے تو پوری قوم سے کچھ مانگے ہیں بقیہ کیا کرے تو بقیہ کو چاہیے کہ واجب و حرام جاننے کے بعد اس عہد کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرے اس عہد کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کریں اگر تجارت کرنی ہے تو شاندار تجارت کریں ہمیں اپنے کوچ سے نکلنا چاہیے ہمیں اپنے اس محدود بنائے ہوئے دائرے سے نکلنا چاہیے علم کے اعتبار سے بھی نکلنا چاہیے تجارت کے اعتبار سے بھی نکلنا چاہیے اور ایک دوسرے کو تعاون کرنا چاہیے کہ ہم آگے سے آگے بڑھیں تھک تو نہیں گئے کہ صلوات پڑھے محمد وآلہ میں بھی انجمن ایک ہے نظام ایک ہے اتحاد ہے ملنساری ہے ہم تو دنیا گھومتے رہتے ہیں بڑے عجیب عجیب حالات سے سابقہ ہوتا ہے بڑی عجیب عجیب بستیاں دیکھنے کو ملتی ہیں مگر میں یہاں دیکھ کے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ دوسری جگہ کی بستیوں سے کم 10 گنا بہتر ہیں 10 گنا آپ بہتر ہیں مگر اسے 100 گنا بنانا ہے 10 گنا بہتر پر خوش ہو کے بیٹھ نہیں جانا ہے بلکہ اسے آپ کو 100 گنا بہتر بنانا ہے اور 100 گنا بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کے حوالے آج ہی کر دوں سب سے روز اس بات کروں یہ ضروری نہیں ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی 10 کمیٹیاں ہیں 10 پروگرام ہیں 10 کام ہو رہے ہیں اسی میں ایک چھوٹی سی کمیٹی نوجوانوں اور پڑھے لکھوں کی وہ بنائیے کہ جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے یہ معلومات حاصل کرے کہ تعلیم کا سستا اور آسان طریقہ کہاں توجہ ہے حکومت مہاراشٹر کی بھی پالیسیاں چل رہی ہیں دوسرے اسٹیٹ کی بھی پالیسیاں چل رہی ہیں سینٹرل گورنمنٹ کی بھی پالیسیاں چل رہی ہیں سستی اور معیاری تعلیم کے بہت سارے ریسورسز ہیں ہماری کمی ہے صرف معلومات کی کمی صرف معلومات کی کمی ہماری کمی ہے اور کوئی کمی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں اچھی اور سستی تعلیم حاصل ہو سکتی ہے مہنگی تعلیم کے لیے تو جہاں چاہو حاصل کر لو پوری دنیا پڑھی ہوئی ہے دولت ہے تو ہندوستان میں نہ پڑھا کے انگلینڈ میں پڑھا لو امریکہ میں پڑھا لو لیکن ضرورت ہماری قوم کی ہے سستی اور اچھی تعلیم انٹرنیٹ کے اوپر سارے مواد موجود ہیں ہمیں صرف معلومات نہیں ہے ہمارے انہی نوجوانوں کو دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ تجارت کے بھی زاویے سے یہ ڈھونڈیں اور جو اس تجارت سے ملحق ہیں انہیں اپنے سے مربوط کریں کہ کہاں سے ہم کون سا بزنس کر سکتے ہیں کون سی چیز کہاں سستی بکتی ہے کہاں مہنگی بکتی ہے توجہ ہے ٹرانزیکشن کے کیا طریقے ہیں ٹرانزیکشن
کا خرچ کیا آتا ہے، ساری چیزیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، صرف ہماری کمی یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں۔ توجہ ہے، ایک بات ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ گئی ہے، بھئی تجارت کرنے کے لیے تو دولت ہونی چاہیے، بھئی دولت ہو تو تجارت کی جائے۔ اب قبلہ میں آپ کو تماشا سنانا چاہتا ہوں، جو مجھ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی دولت ہو تو تجارت کرنی چاہیے، وہی صاحب مجھ سے یہ بھی کہنے لگے، وہی صاحب مجھ سے یہ بھی کہنے لگے کہ امبانی گروپ کے جو پروپرائٹر تھے وہ اخبار بیچا کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ پھر انہیں دولت کس نے دی کہ وہ امبانی بن جائیں؟ بھائی توجہ ہے، انہیں دولت کس نے دی کہ بھیا یہ لے اب تو امبانی بن جا؟ اگر ایسی ہی دولت تھی تو وہ خود امبانی کیوں نہ بن گیا؟ تو اسے کسی نے دولت نہیں دی ہے۔ جمشید جی ٹاٹا جب ہندوستان میں انہوں نے بزنس شروع کی تب ان کے پاس ارب خرب روپے نہیں تھے، آج دنیا کے ٹاپ 10 میں وہ آتے ہیں۔ کہاں سے آیا؟ اصل چیز ہے معلومات کو فراہم کرنا، جی لگا کے محنت کرنا، یہ دو اصل راز ہے۔ ایک سلوات پڑھ لے اصل میں آج تیسرا دن ہو گیا، یہ گھڑی صحیح ہو کے نہیں دیتی۔ توجہ ہے، ابھی 9:45 ہو رہے ہیں، اس میں 9:30 ہو رہا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ جب دو گھڑی کے درمیان میں رہوں گا تو مسئلہ گڑبڑ ہو ہی جائے گا۔ خیر چلیے، تب بھی روزانہ سے آج کچھ ٹھیک ہے، کل 1.25 گھنٹہ لیٹ تھی، آج 15 منٹ سے کام چل جائے گا۔